مجھے قطر کی گورنمنٹ نے یہاں اوہا بلایا ہے تاکہ ہم فلسطین کے ایشو کے بارے میں بات کر سکیں۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی سچویشن کہ کوئی بھی فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں، اور عرب ممالک اتنی دولت ہونے کے بعد فلسطین کے بارے میں ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی ٹائم صرف قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پر بلا کے فلسطین کے ایشو کو اٹھا رہا ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہ سارے عرب ممالک ویسٹرن کنٹریز کے غلام آخر بنے کیسے؟ اصل میں آج سے 100 سال پہلے آٹومن ایمپائر، عثمانیہ خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور برٹن، فرانس اور باقی سارے ویسٹرن کنٹریز نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ لیکن پھر بھی ان سب کو پتا تھا کہ جب تک آٹومن ایمپائر کے اندر سے بغاوت نہیں ہوگی تب تک آٹومن ایمپائر کو ہرانا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اینڈ آبویسلی انہوں نے سب سے پہلے آٹومن ایمپائر کی سب سے بڑی مائنورٹی عربوں کی طرف دیکھا، کیونکہ ٹرکش لوگ پچھلے 400 سال سے آلموسٹ دنیا کے سارے عربوں پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن اب تک پچھلے 400 سال سے عربوں نے کبھی بھی عثمانیہ خلافت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں کی، کیونکہ عثمانیہ خلافت اپنے آپ کو ایک ٹرکش ایمپائر نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی خلافت سمجھتے تھے۔ لیکن عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں یہ ایمپائر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، اور ان کے آخری پاورفل خلیفہ سلطان عبدالحمید نے بہت کوشش کی کہ اس ایمپائر کو بچایا جائے، لیکن اپنے آخری زمانے میں عثمانیہ خلافت اکنامکلی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ترکی کے اندر خلیفہ کے خلاف ایک اپوزٹ پارٹی ینگ ٹرکس بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور آخر ان کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مل کر خلیفہ عبدالحمید کو تخت سے ہٹا دیا اور اس کے بھائی محمد V کو خلیفہ بنایا، جو صرف ایک نام کا خلیفہ تھا، اور پاورز اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی۔ ساری پاور صرف اور صرف ینگ ٹرکس کے پاس تھی، جو بالکل ایک اینٹی اسلامک اور نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ مطلب ان کا ماننا تھا کہ ترکی کی ساری کمزوریوں کی وجہ اسلام اور باقی مائنورٹیز، آرمینینز، گریکس اور سب سے بڑھ کر عرب ہیں۔ اسی لیے ینگ ٹرکس خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی سیکھنے پر کافی حد تک پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان حالات بگڑنے لگے، اور اسی ٹائم کا زبردست فائدہ اٹھا کر برٹش سیدھا عربوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہ ترکوں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اتنی عظیم قوم، اور عربوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، اور تمہاری اس آزادی کو حاصل کرنے میں ہم برٹش تمہاری مدد کریں گے۔ اور انگریزوں کو پتا تھا کہ عرب ان کی بات تبھی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ہی ایک بہت اسٹرانگ لیڈر موجود ہو، اور جب وہ لیڈر آٹومن ایمپائر کے خلاف بغاوت کرے تبھی سارے عرب ہماری بات مانیں گے۔ اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اس کام کے لیے سب سے زبردست بندہ مل گیا، جس کا نام تھا شریف حسین بن علی۔ انگریزوں نے اس آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا، کیونکہ شریف حسین کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ان کا تعلق سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شریف حسین کا خاندان بنو قتادہ پچھلے 700 سال سے مکہ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ انگریزوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کرتے اور اس بغاوت میں باقی سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے تو انگریز عثمانی خلیفہ کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنا دیں گے، اور عراق سے لے کر مصر، ایجپٹ تک یہ سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں جب شریف حسین نے مکہ کے لوگوں کو بتائی تو مکہ کے لوگوں نے انہیں فل سپورٹ کیا، اور اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی سب سے پہلی بغاوت مکہ سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی۔ یہ سب 1916 میں ورلڈ وار 1 کے درمیان ہو رہا تھا۔ مطلب آٹومن ایمپائر ایک ہی ٹائم پر رشیا، برٹش، فرانس، گریس، ان ساروں سے ایک ساتھ لڑ رہا تھا، اور اب اسے عربوں سے بھی لڑنا تھا، اور عربوں کے ساتھ برٹش جیسے پاورفل سپر پاور کی سپورٹ بھی تھی۔ اور عربوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنٹ بھی بھیجا تھا، جسے آج لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ As Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. عربوں کی یہ بغاوت اس حد تک برٹش کنٹرول کر رہا تھا کہ لارنس آف عربیہ برٹش کے ایک عام سے ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب پہنچ کر شریف حسین کے تینوں بیٹوں کا انٹرویو کیا کہ ان تینوں میں سے عربوں کی اس بغاوت کو کون لیڈ کرے گا، اور پھر ان تینوں میں سے اس نے فیصل کو چنا، کیونکہ اسے لگا کہ فیصل میں برٹش کا وفادار رہنے کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے۔ اس طرح کچھ ہی سالوں میں فیصل نے برٹش کی مدد سے آٹومن ایمپائر سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور اب 1918 میں
जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाली थी, उस्मानिया खिलाफत जो एक जमाने में इतनी बड़ी एम्पायर थी, अब सिर्फ इतनी सी रह गई। अब मिशन पूरा हो चुका था और जैसा कि अंग्रेजों ने वादा किया था, उन्हें शरीफ हुसैन को नया लीडर मान लेना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से किए सारे वादे तोड़ दिए और आपस में बैठकर बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन की, जिसमें अरब के अंदर यहूदियों के लिए इजराइल बनाने का क्लियर प्लान था। यह देखकर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फलस्तीन में इजराइल बनाने की सख्त मुखालफत की। अब यहाँ से हालात बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि पहली बार शरीफ हुसैन और ब्रिटिश एक दूसरे के सामने आए और इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गई। इस सब से कुछ ही अरसे बाद और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप तुर्कों ने उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को तुर्की से निकाल दिया। मतलब अब पहली बार दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था, जिसकी वजह से शरीफ हुसैन बिन अली ने अपने आप को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब इस सारे इलाके में वही सबसे पावरफुल मुसलमान रह गया था। फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, वो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपनी सपोर्ट थोड़ी कम करने लगा। इजराइल को ना मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने आखिर अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। नाउ जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लिबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को अमेरिका ने बाकी सालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ा है। इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए, अरब कंट्रीज कभी भी वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बनाया ही अंग्रेजों ने है।